مرد عورت کی بیماری میں پہچانا جاتا ہے، جب عورت بیمار ہوتی ہے تو مرد کی آزمائش ہوتی ہے، اور عورت مرد کی مفلسی میں پہچانی جاتی ہے کہ جب جیب میں پیسے نہ ہو تب بھی اس کی لسٹ کم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج پھر ایک بار ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانوی شاہی امام پنجاب کا ایک بیان لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ ان کے بیان کا آج کا ٹاپک ہے کہ میاں بیوی میں محبت کس طریقے سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ذرا شاہی امام پنجاب کا یہ بیان آپ لوگ پورا سماعت فرمائیں۔ آپ کے اوپر دار و مدار ٹکا ہوا ہے ملت اسلامیہ کا۔ یہ جو رات کو آوارہ گردیاں کرتے پھرتے ہیں تمہارے گھروں کے لڑکے اور مرد، رات کو 2 بجے تک ان کو ڈنڈے کے ساتھ کوئی درست کر سکتا ہے تو وہ بھی آپ ہی ہو۔ جب اور بہت ساری باتیں منوا سکتی ہیں تو یہ بھی منوا سکتی ہیں کہ بھئی رات کو وقت پہ گھر پہ آؤ، صبح کو فجر کی نماز میں اٹھ کے ٹائم پہ مسجد کے اندر جاؤ۔ جب وہ کہتے ہیں نا، کوئی مولوی پوچھتا ہے بینڈ باجا کیوں بجا، وہ جی بیگم نہیں مان رہی تھی۔ جب بیگم کی اتنی ہی چلتی ہے زیادہ تو دین کے معاملے میں بھی چلائے نا، چلتی تو بیگم کی ہے اصل، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ کو شاید واقعہ نہ پتا ہو، میں سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مسلمان تھا، اس کی شادی ذرا کسی امیر گھر میں ہو گئی تو اس کی بیوی ہر بات پہ اس کو ڈانٹ دیتی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے ایک دن کہا کہ میں تمہاری شکایت مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر۔ اب وہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اب جن کو کوئی کام ہوتا ہے ان کو بھی وہی جلدی بہت ہوتی ہے۔ اب وہ مسجد نبوی میں پہنچا، دوپہر کا ٹائم تھا، عرب میں رواج ہے آج بھی، زہر سے عصر تک کوئی ملاقات نہیں، آج بھی رواج ہے۔ اب وہ دوپہر کے ٹائم پہنچا، ہوئی خلیفہ کہاں ہیں؟ جی وہ تو گھر چلے گئے۔ گھر کہاں ہے؟ کہتی وہ سامنے ادھر گلی میں ہی ہے۔ تو گھر ہی پہنچ گئے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی جواب نہیں دیا، ان کی بیوی کی آواز آئی حضرت عمر کے نام۔ فرمایا دیکھ یہ پتندر پیچھے ہی آ گیا ہے، یہ تیری جان کے دشمن پیچھے ہی آ گئے ہیں، تمہیں چین ہی نہیں، ان کے علاوہ انہیں بھی چین نہیں تیرے علاوہ۔ اب جب اس نے دیکھا بھی خلیفہ کی بیوی خلیفہ کو ڈانٹ رہی ہے تو یہ تو آیا اپنی بیوی کی شکایت لے کے تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہنسنے لگے۔ ان کی بیوی بڑی جلیل القدر صحابیہ میں سے تھی، تو اپنی بیوی کو ہنستے ہوئے کہا کہ اجازت ہے سن لوں؟ پر میں ہاں سن لے، تیرا کام ہی سننا ہے ساری دہاڑی ان کی، جا سن لے۔ اب جب دروازہ کھولا تو دیکھا وہ بندہ واپس جا رہا تھا۔ اب اس کو آواز ماری کہ بھائی میری بات سن، کیا بات ہے بتا۔ تو وہ دور سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میری والی تمہاری والی سے ٹھیک ہے، ہمارے حالات اتنے زیادہ خراب نہیں ہیں، جتنے تمہارے خراب ہیں اتنے ہمارے نہیں خراب۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ جو مردوں کو کہہ رہا ہوں اب جو زیادہ ہنستے، فرمایا سن میرے بیٹا، یہ ہماری غیر موجودگی میں ہمارے بستر کی حفاظت کرتی ہیں، ہماری اولاد کو پالتی ہیں، ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ کے آئی ہیں، ہزار دکھ درد برداشت کرتی ہیں۔ اگر ہم ان کی سن لیں گے تو پھر لوگ تمہاری سنتے رہیں گے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اگر تم اسے برداشت کر لو گے تو اسلام نے، شریعت نے، مرد اس کو کہا ہے جو عورت کو، جن گھروں میں لڑائی ہوتی ہے ان کا ذمہ دار عورت نہیں ہے۔ یہ ساری بہنیں خوش نہ ہو جائیں ذرا زیادہ، آپ کو بتا رہا ہوں لڑائی کی اصل ذمہ دار عورت نہیں ہے، مرد ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اسے قوت برداشت زیادہ دی ہے نا بھائی، تو اسے برداشت کرنا ہے۔ یہ جو مہر دیتے ہیں، ہم نکاح میں مہر دیتے ہیں، بہت سارے بیوقوف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی طلاق کا پنگا رہے۔ بیوقوف آدمی، اس میں کوئی طلاق کا لینا دینا نہیں ہے۔ مہر تو ٹوکن آف لو ہے، ایک ذمہ داری کے لیے پیش کی رقم ہے کہ یہ میری طرف سے سونے کا ٹکڑا یا میری طرف سے یہ رقم میری بیوی کو پیش کریں کہ آج سے میں تیار ہوں تیرے نخرے اٹھانے کے لیے۔ تیار ہوں مطلب تم اپنے گھر کو چھوڑ کے، ماں باپ کو چھوڑ کے، بھائی بہنوں کو چھوڑ کے ایک نئے گھر کو سہارا دینے کے لیے آ رہی، تو میں تیار ہوں تمہارے نخرے برداشت کرنے کے لیے۔ اس کو ہی کہتے ہیں نا مہر۔ تو اس کام کے لیے کہ ہم ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی جو زندگی ہے، انہوں نے عورتوں کو بھی یہ سمجھایا کہ اگر خامد راضی نہیں ہے تو پھر آپ رب کو راضی نہیں کر سکتے۔ اگر ناجائز معاملات میں مرد عورت کی بیماری میں پہچانا جاتا ہے، جب عورت بیمار ہوتی ہے تو مرد کی آزمائش ہوتی ہے، اور عورت مرد کی مفلسی میں پہچانی جاتی ہے کہ جب جیب میں پیسے نہ ہو تب بھی اس کی لسٹ کم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ گاڑی کا وہ پہیہ ہے جو برابر چلیں گے تو گھر خوبصورت۔ طلاق لینے والے لوگ بدبخت ہیں، وہ نامرد ہیں۔ وہ مرد اور عورت کامل ہی نہیں ہیں جو اس رشتے کو توڑ کے چاہتے ہیں۔ وہ اس رشتے کو نہیں توڑ رہے، وہ بچوں کے سر سے ماں باپ کے سائے کو علیحدہ کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں۔
وہ اپنی زندگی کے لیے ایک معصوم زندگی کو برباد کرنے والے لوگ جو ہے وہ انسانیت کے زمرے میں نہیں آتے. اللہ نے فرمایا طلاق حلال ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے. جو خاندان میں مشورہ دیتی ہیں بیٹھ کے دوسری عورتوں کو, جو مشورہ دیتے ہیں, جو اپنی لڑائیوں کی وجہ سے, اپنی ضد کی وجہ سے, اپنی انا کی وجہ سے کسی کی بیٹی کی, کسی کے بیٹے کی طلاق کروانا چاہتے ہو, تم ملت اسلامیہ کے بدبخت لوگ ہو اور کل قیامت کے دن اللہ حضور کے یہاں جواب دینا ہوگا. اتنی جلدی بخشے نہیں جانے والے. یہ کیا سمجھا کہ یہ معاملات یہیں پر ختم ہو جائے گا؟ جس بچے نے تمہاری وجہ سے یتیمی کی زندگی گزاری ہوگی, قیامت والے دن اس کے میزان میں بھی آپ کو رشتہ داروں کو لا کے کھڑا کیا. آپ بتاؤ کہ کیا وجوہات تھی کہ ان کی زندگی اچھی نہیں چل سکتی تھی اور تم نے ان کو مجبور کر دیا آپس کے اندر تو دو ٹکڑے کرنے کے لیے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ اتنا بڑا رشتہ ہے. اس رشتے کی اہمیت کوئی نہیں سمجھتے. پیچھے جائیں, قرآن پڑھیں, اور پیچھے چلے جاؤ, دنیا کا سرا نکڑ پکڑ لو. اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں جب بھیجا, جنت میں جب بھیجا بنا کے آدم علیہ السلام کو, ہمارے ابا کو جو کائنات کے سب سے پہلے انسان ہیں, تو جب وہ جنت میں آئے اللہ نے ان کو جنت میں بھیج دیا تو بڑے میاں اداس رہتے تھے, اکیلے تھے. اب پھر ایک دن اماں حوا کی پیدائش ہوئی. مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے جب پہلی خاتون کو دنیا میں بھیجا تو مکمل لباس میں تھیں. اب تک جتنی عورتیں دنیا میں آئیں سب سے زیادہ خوبصورت ہم سب کی ماں اماں حوا علیہ السلام. اب مسئلہ تھا رشتہ داری شروع کرنے کا, تو سب سے زیادہ محبوب رشتہ ماں باپ کا نہیں ہے, بھائی بہن کا نہیں ہے. سنو, اللہ نے کائنات میں جب رشتہ داری شروع کرنی تھی انسانوں میں, آدم علیہ السلام کو فرمایا یہ تیری بیوی ہے. یعنی انسانوں میں جو پہلی رشتہ داری کی وہ میاں اور بیوی کی رشتہ داری. اللہ کو یہ رشتہ اتنا زیادہ پسند ہے. اللہ چاہتے تو ماں باپ الگ الگ پیدا ہو سکتے تھے, اللہ چاہتے تو پہلے بھائی بہن پیدا ہوتے, اللہ چاہتے تو جوڑے بنا کے بھیج دیتے, نہیں. لیکن اللہ کو یہ رشتہ ہے ہی اتنا پسند کہ کائنات بنائی تو سب سے پہلے میاں بیوی کا رشتہ, کائنات میں پہلا رشتہ, پہلا معاہدہ, پہلی سندھی آپس میں جو کی جا رہی ہے, پہلا ایگریمنٹ, کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. کون سا رشتہ پہلے بنایا؟ میاں اور بیوی کا رشتہ. اتنا مقدس رشتہ جسے اللہ نے دنیا کی شروعات کے لیے پسند کیا ہو, اور جن لوگوں کو اللہ نے یہ رشتہ عطا کر دیا, جن کو یہ موقع دے دیا کہ تم میاں بیوی بن کے بہترین زندگی گزارو, وہ ایک کا منہ دائیں طرف ہے, ایک کا منہ بائیں طرف ہے, اپنے اپنے واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں. ارے نالائکو, کبھی اس رشتے کی بھی قدر کرو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے عطا ملا ہے. قدر کریں اس کی انشاءاللہ تعالی ہمیشہ, جب تک اللہ کریم نے, اور اس میں وفادار رہیں, وفادار رہیں. ضرورتیں ساری نہیں پوری ہوا کرتی, خواہشیں بادشاہوں کی بھی نہیں پوری ہوا کرتی. مرد کلندر وہی ہے. کلندر سمجھتے ہیں نا, آج کل لوگ سمجھتے ہیں بس جو بہت بڑا پیر بابا آ جائے گا اور زور زور سے کہتا ہو حق اللہ, بس یہی کلندر آ رہے ہیں. نہیں بھائی, کلندر وہی ہے جو رزق حلال کما کے لا رہا ہے, پنج گانا نماز کے ساتھ اپنے بچوں کو حلال مال کھلا رہا ہے, یہ کلندر ہے. کلندر ہے یہ بیٹی, یہ بیوی کہ جو اپنے گھر کی چار دیواری میں کم وسائل کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپ کے اس کی عزت کو رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو پال رہی, یہ کلندر ہے. اللہ کے نزدیک اس کی بڑی عزت ہے. کلندر وہی تھوڑی ہے جو پہاڑوں میں پھر رہے ہیں, درختوں میں بیٹھے جان نماز بچھا کے پھر فوٹو کھینچ کے ڈال رہے ہیں. نہیں بھائی, کلندر یہ میاں بیوی ہے جو کم وسائل میں ملت اسلامیہ کے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. وہ کلندر ہی ہیں جو ایک روٹی کھاتے ہیں, ایک روٹی کو صدقہ کر دیتے ہیں. نمازیوں کو لیے, عورتوں کو بھی کہتا ہوں, قرآن پاک میں نیاز دینے کا حکم ہے نا, ارایت الذی یکذب بالدین. کبھی آیت پڑھو, فرمایا ان نمازیوں کی نماز خراب ہو گئی. یا اللہ کن کی؟ فرمایا جو نماز تو پڑھتے ہیں, یتیم کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتے. تو ساری بہنوں سے اور بیٹیوں سے میری گزارش ہے کہ ہمارے گھر میں بس مردوں کو بھی میں کہا کرتا ہوں کہ ایک بندہ خراب ہے, بہنوں بیٹیوں کو بھی کہتا ہوں کہ بس ایک ہی ہے جو خراب ہے. اگر تلاش کریں گے تو ہم خود ہیں. ایک دفعہ اطمینان سے رات کو بستر پہ بیٹھ کے آہستہ سے کبھی سوچو, ایسے کتنے لوگ ہیں خاندان میں جن کو میری زبان سے تکلیف ہے, جن کو میرا چہرہ دیکھتے ہی بی پی لو ہو جاتا ہے کہ اب بے عزتی کرے گی تو چپ نہیں ہوگی, جن کو مجھے دیکھتے ہی بلڈ پریشر لو ہونے لگتا ہے کہ اب میں گھر آ گیا ہوں, پتہ نہیں آج کیا ہونے والا ہے. تو کم از کم ایسے کتنے لوگ ہیں, ان کے ساتھ معاملہ درست کرنا یہ شریعت کا حکم ہے. ساری دنیا کو راضی کر لو گے, 5 رشتوں کو چھوڑ دو گے, ماں باپ کو, شوہر کو, بچوں کو, پڑوسی کو, شراکت داروں کو, تو پوری دنیا کچھ کرو تو کچھ فائدہ نہیں اللہ کے نزدیک.
ان کو راضی کرنا بہت ضروری ہے. اپنے نفس کو تھوڑا سا دبائیے اور ان لوگوں کی قدر کیجیے. مثال کے طور پر آج کل آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 75 سال میں ہوا یہ کہ ایک ٹرینڈ چل پڑا. بہت سارے لوگوں نے ایک ناکام کوشش یہ کی ہے کہ انہوں نے اسلام کو ایک مذہب بنانے کی کوشش کی. میرے لفظ یاد رکھیے گا، جبکہ اسلام مذہب نہیں ہے. بہت ہمارے ہی لوگوں نے اسلام کو ایک مذہب بنانے کی کوشش کی، جبکہ اسلام ایک مذہب نہیں ہے. اسلام ایک دین کا نام ہے. اب مذہب اور دین میں کیا فرق ہے؟ مذہب کہتے ہیں کہ صرف رنگ ڈھنگ اپنانے کو، عبادت کرنے کو ہم مذہب کہتے ہیں. مثال کے طور پر سفید کپڑے پہن لیے، داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، پگڑی باندھ دی، نماز پڑھتے ہیں، تو یہ مذہب ہے. اور دین کیا ہے؟ دین کہتے ہیں کہ تمام اعمال، چاہے وہ گھر کے ہیں، چاہے وہ کاروبار کے ہیں، چاہے وہ سیاست کے ہیں، چاہے وہ اسلام کے ہیں، چاہے وہ غیر اسلامی ہیں، تمام اعمال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کو اپنے سامنے رکھنا، اس کو ہم دین کہتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک بزرگ تھے تو ان کے ڈرائیور ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ گاڑی ہمیں بیچ دینی چاہیے. پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگے اب جب مستری سے ٹھیک کروائی ہے تو اس نے بولا کہ اب تو اس کو ٹھیک کر دیا ہے، لیکن بہت جلد اس میں اتنا بڑا خرچہ لگنے والا ہے کہ انجن خراب ہونے کا خطرہ ہے، بیچ دو پہلے سے. تو فرمایا تو اس کا مطلب تم مجھے یہ سمجھا رہے ہو کہ ہم اپنے کارنامے کسی اور کو تھوپ دیں اور کسی کو دھوکے میں رکھ کے اس گاڑی کو بیچ دیں تاکہ خرچ اس کے ذمہ پڑ جائے. اس کو دین کہتے ہیں. اس کو دین کہتے ہیں. اس احساس کو دل میں لانا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، کیا اس کا معیار ایسا ہے کہ آپ اس معیار کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہمارے میں آج کل ایسے ہیں کہ ہم سرمایہ داروں کو راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے. ہم سوچتے ہیں کہ جو پیسے والے لوگ ہیں وہ راضی ہو جائے. اچھا اگر ہم صحیح بات کریں گے تو ان کے پیٹ میں درد ہو جائے گا. اگر آپ ان کے پیٹ کا خیال رکھو گے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی آپ کے ذمہ پڑ جائے گی. رزاق کوئی اور ہے، رزاق دنیا کے لوگ نہیں. جمعے کا دن کیوں بنایا؟ کبھی اطمینان سے آپ جو خطبہ دیتے ہیں جمعے کو، اس کا مکمل ترجمہ پڑھیے اور پھر نبی علیہ السلام کا حکم پڑھیے. جمعہ کیوں؟ تاکہ امام ہی ایک ایسا بندہ ہے پورے محلے میں جس کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی باتیں جمعے والے دن ممبر پہ کھڑا ہو کر کرے. اب ہم کہاں سے پچھڑ گئے؟ ہم لوگ کہاں سے پچھڑے؟ کیونکہ پچھلے 75 سال میں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ہم لوگ امر بالمعروف کی باتیں کر رہے ہیں. کس کی باتیں کر رہے ہیں جی؟ لیکن آگے اگلی بات نہیں کر. ہم یہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، سچ بولو. ہم یہ کہہ رہے ہیں غریبوں کی آپ مدد کرو. لیکن جب شادی گھر میں شادی ہوتی ہے، ایک ہی پنڈال کے نیچے لڑکے اور لڑکیاں بے پردہ پھرتی ہیں تو لمبی لمبی داڑھی والے بھی یہاں کور میں بریانی سائڈ پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں. مطلب ہم امر بالمعروف کی بات تو کرتے ہیں، نہیں عن المنکر کے اوپر ہم نے عمل کرنا. اب کیونکہ اسلام نے کہا تھا کہ نیکی کی طرف بلاؤ گے لیکن برائی سے ان کو روکو. اب جب برائی سے روکنا شروع کیا، روکنا بند کر دیا، جب برائی سے روکنا بند کر دیا تو ہمارے پاس مسلمان تو ہیں، اب نیک مسلمان نہیں ہے، دیندار گنہگار ہیں. کون سے؟ اب ہمارے پاس نیک مسلمان نہیں ہے. کون سے مسلمان بچے ہمارے پاس؟
दीनदार गुनहगार। मतलब वो मस्जिद में नमाजी है, घर में बदमाश है। मस्जिद में नमाजी है, बाहर किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह डालते हैं। मस्जिद में नमाजी है, बाहर सूद खा रहे हैं। मस्जिद के अंदर नमाजी है, बाहर गाली दे रहे हैं। मस्जिद के अंदर नमाजी है, बाहर ठगी मार रहे हैं। क्योंकि हमने अपने खुतबात के दरमियान वाज़े तौर पर ये बात कहनी बंद कर दी कि आप अगर माँ बाप से बेइज्जती करोगे, आप अगर अपनी माँ के चेहरे पे थप्पड़ मारोगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि वजू कैसे करेंगे, किबले की तरफ कैसे खड़े होंगे, सफे कैसे दुरुस्त करेंगे, लेकिन उनको ये बताना भूल ही गए कि ये मस्जिद इसलिए कायम की गई ताकि एक बंदे को इमाम बनाए। उस इमाम के पीछे शेखुल हदीस भी नियत बांधेंगे, सदर भी, वजीर भी, अफसरान भी, सरमायादार भी, गरीब भी, अमीर भी, यानी ये तमाम सलाहियत वाले लोग इस इमाम की इक्तदा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये इस बात को समझ लें कि दीन के मामले में हमारी सलाहियतें हमारे घर पर रहेंगी, हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के लिए तैयार हो गए। इस बात को ज़हन नशीन करें कि जो मामलात, अब जुमे का पहला खुतबा किस लिए, जुमे की नमाज का पहला खुतबा किस लिए? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसे ये चाहते हैं कि जब जुमे का दिन आए, जब इमाम मेंबर के ऊपर खड़ा हो जाए तो पहले खुतबे में क्या बातें करें? पहले खुतबे में बातें करें मुसलमानों की फाइनेंशियल पोजीशन की, इक्तिसादी तौर पर हम क्या कर रहे हैं। क्या हम 50 साल से मजदूरी ही कर रहे हैं? क्या हमने कारखाने लगाने का कोई प्लान नहीं बनाया? क्या 50 साल से हम नौकरी कर रहे हैं? क्या हमने खुद कोई इंडस्ट्री लगाने का प्लान नहीं बनाया? क्या 50 साल से हम किराए की दुकान पे हैं? क्या हमने खुद अपना कोई शोरूम खोलने का प्लान नहीं बनाया? क्या 50 साल से हमने अपने माशरे में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए कोई काम किया या नहीं किया? पहला खुतबा इसलिए है कि हम मईशत की बात करेंगे, हम सामाजिक बुराइयों की बात करेंगे, हम तालीम के उमूर की बात करेंगे, हम समाज में फैले हुए नशे के खिलाफ बात करेंगे, हम बेहयाई के ऊपर बात करेंगे, हम निकाहों की बदनज़मी के ऊपर बात करेंगे, हम सूदखोरी के निजाम के खिलाफ बात करेंगे। उन तमाम उमूर पे बात करेंगे जिनका मुसलमानों को, कौम को, आम लोगों को जो चैलेंज बनकर खड़ी हो गई हैं। तो पहले खुतबे में हम उनकी बातें करेंगे, फिर दूसरे खुतबे में खड़े होकर बताएंगे कि नमाज पढ़ा करो, रोजा कर रखा करो, हज करा करो, ज़कात दिया करो, वो फिर दूसरे खुतबे की बात करेंगे। अब तो ये जिम्मेदारी है ना, इमाम को बाकायदा एक डॉक्टर का दर्जा दिया गया। डॉक्टर मरीज की हालत देख के, अब ये तो मुमकिन नहीं है कि आपके पेट में दर्द हो, मैं आपको बुखार की दवाई दूं। अब ये तो मुमकिन नहीं है ना कि किसी के सिर में दर्द हो, मैं बोलूं पैर पे पट्टी बांधो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए ये जरूरी है इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि उलमा का सबसे पहले जाती किरदार और उनका अल्लाह से जो ताल्लुक है। आपसे हम बात कर रहे हैं अभी, तो बात करने के लिए किससे मांगा? ये गुफ्तगू किससे मांगी हमने? अल्लाह से पहले मांग के आए, तब आपसे गुफ्तगू कर रहे। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी अलैहि रहमा, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह एक दफा पैदल सफर पे थे, तो एक गांव में से गुजरे तो देखा मस्जिद वीरान है। बाजार में गए, छोटा सा गांव था, तो छोटा सा बाजार था, सारे मुसलमान थे। पूछा भाई कोई नमाज पढ़ने नहीं जाता? तो कहा जी इमाम नहीं है, क्योंकि हमारे गांव का प्रधान नमाज नहीं पढ़ता तो इसलिए हम भी नमाज पढ़ने। तो हजरत प्रधान के घर पहुंचे तो पता लगा कि वो शराबी भी है। अब उनसे मुलाकात की। अब मुलाकात करने के बाद उनको राजी किया इस बात पे भी आए आप नमाज के लिए। तो उसने कहा जी मेरी तो तबीयत नहीं चाहती नमाज पढ़ने को, लेकिन अब तुम इतने बड़े मौलवी आए हो तो मैं सुबह फजर में आऊंगा। हजरत आ गए रात को। अब अपना काम कर आए तो रात को मुसल्ला बिछा के अपने रब के आगे 2 रकात सलाते हाजत की नीयत बांध ली कि या अल्लाह जितना मेरे जिम्मे था वो मैंने कर दिया है।
اب دل پلٹنے والے تو آپ ہیں نا. بہت سارے مقرر جو ہیں وہ الفاظ کو ڈھونڈتے ہیں, کتابیں بھی پڑھتے ہیں, اردو بھی بڑی قرات میں بولتے ہیں, لفظ بھی بڑے موٹے موٹے گاڑے تیار کر کے لاتے ہیں, لیکن وہ لوگوں کے سروں کے اوپر سے ہی گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اپنا جو تعلق ہے جب تک وہ اللہ سے نہیں جڑے گا, لفظوں میں تاثیر کس نے عطا کرنی؟ اللہ نے عطا کرنی. دل بدلنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بندہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہو, اب جب وہ گفتگو کرنا چاہتا ہے اپنی قوم کے ساتھ, ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہے, ان کی دل حضرت نے ساری رات دعا مانگی, صبح کو چودھری صاحب جب مسجد آنے لگے تو اپنی اہلیہ کو کہنے لگے پہلی بار نماز پڑھنے جانا ہے تو ذرا نیا جوڑا نکال تو غسل کر کے ہی چلا جاتا ہوں. اب غسل کر کے مسجد میں پہنچے, حضرت کے پیچھے نماز پڑھی, دعا حضرت نے کروائی تو نماز کے دوران چودھری صاحب رونے لگے بہت, اور پھر حضرت کا ہاتھ پکڑ کے کہا حضرت آج کے بعد کبھی نماز قضا نہیں کروں گا, آج کے بعد میں نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی. یعنی جو عالم ہوتے ہیں وہ دونوں امور پر توجہ دیتے ہیں, عملی کام کے اوپر بھی اور روحانی علاج کے اوپر بھی. دونوں کام وہ ایک دوسرے کے متبادل نہیں ہیں, دونوں کو برابر لے کے چلتے ہیں. تو علماء کی یہ شان ہے ان کے لیے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہری طور پر جو واٹس ایپ کی دنیا ہے, جو واٹس ایپ کی دنیا ہے اور جو حقیقی دنیا ہے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو ایسا نہیں لگتا ملک میں واٹس ایپ کے اوپر اور جو ہمارا چینل ہوتے ہیں, ٹی وی چلتے ہیں, آپ کو ان کو دیکھ کے ایسا نہیں لگتا کہ بہت زیادہ نفرت ہے؟ اگر آپ واٹس ایپ کو دیکھیں گے, فیس بک کو دیکھیں گے, چینل کو دیکھیں گے, آپ کو ایسا لگتا ہے نا کہ بہت نفرت ہے. اور اگر آپ اس کو بند کر کے حقیقی طور پر زمین پر چلیں پھریں, بازاروں پہ جائیے, ہندو بھائیوں سے, سکھ بھائیوں سے, دلتوں سے, جینیوں سے, بودھیوں سے ملیے, تو آپ کو لگے گا کہ جو کچھ آن لائن دکھایا جا رہا ہے آف لائن ویسا نہیں. تو جو خیالی دنیا ہے وہ اور ہے, جو حقیقی دنیا ہے وہ اور ہے. ہم کو حقیقت کے جو چیلنجز ہیں ان کی طرف متوجہ ہونا ہے. ہم لوگ جو ہیں, اب اسلام جو ہے وہ یہ چاہتا ہے, آج کے علماء یہ چاہتے ہیں کہ آپ واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ بہت اچھی اچھی چیزیں یوٹیوب پہ ڈالیں. کیوں؟ آنے والا جو دور ہے, اب اے آئی شروع ہو گئی, آنے والا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کو بولتے ہیں, آنے والے دور میں جو نئی نسلیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں آن ایئر تلاش کرتی. ٹھیک ہے, اب آپ نے تو کوئی حدیث اپلوڈ نہیں کی, آپ نے تو اپنے علاقے کی مسجد کا ٹائم اپڈیٹ نہیں کیا, آپ نے تو قرآن پاک کی کسی آیت کا ترجمہ نہیں کیا, آپ نے تو جمعے کا بیان نہیں ڈالا. اب جو بندہ آپ کے علاقے میں تمام چیزیں آن لائن ہی چاہتا ہے کہ میں رات کو گھر پہ بیٹھ کے کچھ سن لوں, جب اس کے پاس اچھا ڈاٹا نہیں ہوگا تو وہ گندا ڈاٹا دے. اگر صحیح العقیدہ لوگ اس پر نہیں آئیں گے تو بد عقیدہ لوگوں کی بات سنے گا. اگر ختم نبوت کے محافظ اس پر نہیں ہوں گے تو منکرین ختم نبوت کو ختم نبوت کے علمبردار سمجھ کے ان کے جھانسے میں کوئی ایک محاذ ایسا نہیں ہے جس کو آپ نظر انداز کر دیں. علماء صرف مسجدوں کے لیے نہیں ہیں, علماء انسان کی حلال حرام کی روزی کی اصلاح کرتے ہیں. علماء مسجدوں کے اندر بیٹھ کے نکاح کی بیماریوں کو دور کرتے ہیں. علماء مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کو بد نظری کی بیماری سے ان کی اصلاح کرتے ہیں. علماء لوگوں کو ان کی ماں, بہنوں, بیٹیوں کا احترام کرنے کی تربیت دیتے ہیں. علماء بچوں کے اندر ان کے والدین کا احترام, بچوں کے اندر حلال حرام کی تمیز کو پیدا کرتے ہیں. علماء مسلمانوں کی صفوں کے اندر نفاق کو دور کرتے ہیں. علماء دو جماعتوں کے اندر جو توڑ ہوتا ہے
اس کو ختم کرتے ہیں۔ وہ بندہ عالم ہو ہی نہیں سکتا جو کسی ایک مسلک پر چلتا ہو اور سارا دن دوسرے مسلک کی برائی کرتا ہو۔ وہ بندہ عالم کیسے ہو سکتا ہے جو کسی ایک خاص جماعت کا ہو لیکن دوسری جماعتوں کی تردید کرتا ہو؟ جو لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں ان کا پہلا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، نہ کہ صرف اپنی جماعت کی بات کرنا ہے۔ ہم لوگ کہاں مار کھا رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں اگر آپ یورپ میں جائیں، فرانس میں 100 مسجدیں تھیں سن 1990 میں، آج 1000 مساجد۔ امریکہ میں، لاس اینجلس میں، یورپ میں، اسپین میں جائیے کبھی آپ۔ ہم کہاں مار کھا رہے ہیں؟ ہم نے اسلام کو نعوذ باللہ مؤخر کر دیا۔ میری بات ہو سکتا ہے آپ کو شاید تکلیف دی جائے لیکن یہ حقیقت ہے۔ ہم نے جو بڑے بڑے پروگرام کیے، بڑے بڑے اجتماعات کرتے ہیں جو ہم اپنی مجلس سے، اپنی جماعت سے، اپنے لگ سے اس کی شروعات کرتے ہیں اور اسی پر جا کے اس کا اختتام کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کا اب یہ تو کا صدر کون ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ عمار بن یاسر کون ہے، ان کو یہ تو پتا ہے کہ ہمارا جنرل سیکرٹری کون ہے، ان کو یہ نہیں پتا احمد ابو عبیدہ بن جراح کون ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ عبداللہ ابن زبیر کون ہے۔ وہ جانتے ہی نہیں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو پتا ہی نہیں کہ سیدنا ابو ذر غفاری کی شان کیا ہے، ان کو پتا ہی نہیں خالد ابن ولید کون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جتنی محنت کی ہے اب تک وہ اس چکر میں کی ہے بھی ہمارے والے ہمارا حلوہ کھاتے رہے، ان کے والے ان کی بریانی کھاتے رہے۔ اصل جماعت میرے والد شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم جس جماعت کا میں صدر ہوں اس کو 1929 میں اس دیش کی آزادی کے لیے قائم کیا تھا اور ساتھ میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، تاکہ مرزا قادیانی اس دور میں انگریزوں کی پشت پناہی کے ساتھ آیا۔ تو کیا یہ جو 100 سال ہمیں ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو کیا ہم پورے ملک میں چھوٹے چھوٹے صدر، پردھان، جنرل سیکرٹری نہ لگا دیتے 100 سال میں؟ جبکہ 1.5 لاکھ لوگوں نے قید کاٹی ہے ہماری جماعت کے، متعدد لوگ پھانسیوں کے پھندے پہ چڑھے۔ کیوں؟ میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی فرماتے تھے کہ ڈاکٹر وہی ہے جو بیماری اگر ہو تو علاج کرے، اگر بیماری نہ ہو تو مریض کو ناجائز دوائیاں۔ تو میں ان کو کبھی کہا کرتا تھا جی فلاں جگہ احرار بنائیں، کہتے تھے اگر وہاں ختم نبوت کے تحفظ کو خطرہ ہے، اگر اس صوبے میں کوئی مرزائیت کی بات کر رہا ہے نعوذ باللہ، کوئی نیا فتنہ اٹھ گیا تو بناؤ، لوگوں کو کہو کہ اس کے اوپر کام کرو، اگر نہیں تو اصل ہمیں ہماری جماعت جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اسلام ہی ہماری جماعت ہے۔ اسلام کی اشاعت، اسلام کا تحفظ، اسلام کا فروغ، اسلام کی تبلیغ، اسلام کی باتیں، محمد رسول اللہ کا کردار، ان کی سربلندی، اس کو لے کے جانا ہی ہمارا کام ہے۔ ہم تو یہاں مار کھا گئے آ کے، ہم نے نعوذ باللہ اسلام کو مؤخر کیا، ہم نے کہا پہلے ہماری سنو، ہم کون ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہے نعوذ باللہ ان کو مؤخر کر دیا، اپنی بات جب سامنے رکھی ہے تو لوگوں کے پلے پڑی نہیں ہے، بس ہم لوگ کھانا پوری کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا بھی میں تمہیں شیخ کہتا رہوں تم مجھے شیخ کہتے رہو، بس تاکہ ہم دونوں کا معاملہ حل ہوتا ہے۔ غیر مسلم اقوام جو ہیں، ابھی ہم لوگ وہاں پربنی میں تھے، مفتی طلحہ اشرفی آئے ہوں گے، پچھلے سال کی بات ہے، تو وہاں میں نے علماء سے پوچھا، وہ مہاراشٹر میں جب میں کہ یہ بتاؤ آپ کے پاس مراٹھی میں قرآن پاک ہے کیا ہے؟ وہاں تو سب لوگ چپ۔ کیا آپ کو یہ کسی نے نہیں بتایا کہ عالم کی شان یہ ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت کی، قرآن کی، رسول اللہ کی زبان عربی ہے، لیکن اسلام اقوام عالم کا دین ہے۔ اسلام پورے وشو کے لیے بن کے آیا ہے، تو پورے وشو کے لوگ تو عربی نہیں بول سکتے، پورے وشو کے لوگ تو پنجابی نہیں جانتے، انگریزی نہیں جانتے، ہندی نہیں جانتے، تو فرمایا کہ جو جس خطے کے اندر عالم ہے،
اس پر یہ بھی تو لازم ہے نا بھائی کہ وہ اپنی مادری زبان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کرنے کا فن رکھتا ہو. کرناٹک کی زبان کون سی ہے؟ کنڑ ہے. تو کنڑ میں کیا قرآن پاک کا ترجمہ مسجدوں میں ہے؟ کیا کنڑ میں نماز سکھائی جاتی؟ کیا کنڑ میں جمعے کے بیانات دیے جاتے ہیں؟ اللہ کے بندے، اگر آپ مادری زبان سے دور ہو جائیں گے، یہ تو ضروری نہیں ہے کہ یار ساری دنیا نے مسلمان ہونا ہے. قرآن نے نہیں کہا کہ سب کو مسلمان کر، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام کے متعلق جو غلط فہمی ہو گئی ہے. اب تو مولویوں کے القاب ہی اتنے زیادہ ہے، فلاں حضرت، علامہ، یہ وہ، بندہ حقیر، پر تکفیر. وہ آدھے سے زیادہ تو مسلمانوں کو نہیں سمجھ میں آتی وہ اردو، وہ ان کے سر کے اوپر سے گزرتی جاتی ہے. جتنے مولوی بلاتے ہو آپ، کئیوں کا فون آتا ہے نا، السلام علیکم حضرت کیسے ہیں؟ میں کہا بھائی بنا قرات کے اچھا ہوں. آپ دین کو مشکل کیوں بنا رہے ہیں؟ عام لوگ کیسے سمجھیں گے اس کی باتوں کو؟ جن غیر مسلموں کے اسلام پہ اعتراض ہے یا جن کو آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آتی، آپ اگر ان کی مادری زبان میں، جو حقیقت میں آپ کی بھی مادری زبان ہے، یہ فارسی میں اتنی کتابیں کیوں آ گئی بھائی؟ آمد نامہ فارسی میں کیوں ہے؟ گلستہ بوستہ فارسی میں کیوں ہے؟ مدرسے فارسی کی کتابوں سے بھرے پڑے. جائیے دیوبند میں کتنے درس فارسی کی. کیوں؟ ارے ہمارے اکابرین نے، امام ابو حنیفہ نے، احمد بن حنبل نے، ابن تیمیہ نے، صاحب نسائی نے اس بات کو 1000 سال پہلے سمجھ لیا کہ اس دور میں عربی کے بعد فارسی سب سے طاقتور ترین زبان تھی، فارسی کی زیادہ بول چال تھی، فارسی کے زیادہ ملک تھے، فارسی میں زیادہ لوگ بات کو سمجھ لیتے تھے. تو انہوں نے پورے کا پورا دین، بڑی بڑی کتابیں حدیث کی اٹھا کے فارسی میں لکھ دی. جو ابھی تک آپ پڑھا رہے، اب تمہیں پتا نہیں کہ دین کو ہندی زبان کی ضرورت ہے، دین کو انگریزی کی ضرورت ہے، دین کو کنڑ کی ضرورت ہے، دین کو پنجابی کی زبان کی ضرورت ہے. بات ہی نہیں کرتے اس زبانوں کو. کہاں لے کے جا رہے ہو اسلام کو؟ بس ہم لکیر کے فقیر نہیں ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے ایڈوانس دین ہم کو عطا کیا ہے. سب سے جدید ترین مذہب ہمارے پاس ہے. اس مذہب کے فروغ کے بیچ میں رکاوٹ کون لیا؟ ہم اپنی زبان کو ہی لیا کہ جی ہم تو گلابی اردو بولیں گے. اب وہ گلابی اردو آپ کو سمجھ آ جائے، ہاؤ تو ہاؤ، نہیں ہاؤ تو ہاؤ. اس بات کو علماء کو یہ بات سمجھنی ہے. مولانا کوئی بھی بندے کے اوپر نگاہ مت ڈالیے کہ فلاں جماعت، فلاں بڑا مولوی یہ کام کرے گا. نہیں، اللہ نے جتنی آپ کو استطاعت دی ہے ذہن نشین کر لیجئے. آپ ایک چھوٹا سا پرچہ مادری زبان میں لکھ سکتے ہیں، آپ ایک قدم آگے بڑھا سکتے ہیں کسی کی اصلاح کے لیے، تو بڑھا دیجئے. دوسروں کا انتظار مت کیجئے. آپ ادھر مت دیکھیے کہ کوئی آنے والا، کوئی نہیں آنے والا. اور یہ مت سوچیے کہ آپ چھوٹے ہیں. یہ آپ کے ہی شہر میں شاہین کالج بنا ہے. آج سے 40 سال پہلے کیا شاہین تھا؟ کیا اس کے پاس بلڈنگیں تھیں؟ کیا ان کے پاس سٹاف تھا؟ بندے تھے؟ اسٹوڈنٹ تھے؟ چلو تو صحیح، قدم تو بڑھاؤ. آپ کس سے چکر میں لگ گئے کہ فلاں بندہ آئے گا، فلاں لوگ آئیں گے، فلاں سوسائٹی بنے گی؟ نہیں، اللہ نے جو آپ کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، آپ بہتر ہیں دوسروں سے. آپ بہتر ہیں دوسروں سے. صرف 5 وقت کے امام نہیں ہیں، آپ دوسروں سے بہتر ہیں. جو آپ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا پیمانہ چھوٹا ہو، لیکن وہ معیار چھوٹا نہیں ہے. آپ کا معیار نہیں چھوٹا، پیمانہ ضرور چھوٹا ہو سکتا ہے، وسعت ضرور کم ہو سکتی ہے، لیکن معیار چھوٹا نہیں ہے. آپ کی کوالٹی کم نہیں ہے. تو ان باتوں کو ذہن نشین رکھیے. جو علماء ہیں وہ صرف نماز پڑھانے کی چیز نہیں ہے، یہ قوم کی قیادت کے لیے آئے، قوم کی اصلاح کے لیے آئے.
قوم کو سیدھے راستے پر لے جانے کے لیے آئے, اسلام کی تفسیر بیان کرنے کے لیے آئے. ان کا کردار بڑا مثبت ہوتا ہے. یہ ظاہری طور پر بھی بڑے پاک ہیں, باطنی طور پر بھی. آپ نے سنا ہوگا نا کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسے جنت مل جائے. سنا ہے نا بھی, ہر بندہ چاہتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جو بڑے عالم ہیں ان میں کون ہے؟ مولا علی کرم اللہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب لوگ جنت مانگتے ہیں. ایک جگہ فرمایا جنت کہتی ہے اللہ سے, یا اللہ یہ 4 بندے کسی دن اکٹھے آ جائے نا تو میں ان کی میزبانی کروں. جنت فرمائش کر رہی ہے تو دنیا والے کہتے ہیں ہمیں جنت مل جائے. جنت کہتی ہے کہ یا اللہ اگر یہ کوئی 4 بندے, وہ کون سے 4 بندے؟ کہتی ہے اگر مولا علی آ جائے نا کبھی, سیدنا مقداد کبھی آ جائے نا ان کے ساتھ, سیدنا سلمان فارسی ان کے ساتھ ہو نا, اور چوتھے نمبر پہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنت کہتی ہے یا اللہ یہ 4 اگر کسی دن اکٹھے آ جائیں, اور 4 اپنے دور کے علم کے سمندر ہیں, کہتی یا اللہ اگر یہ اکٹھے کبھی آ جائے تو میں ان کی بڑی میزبانی کروں. تو اللہ کریم نے آپ کو بڑا نوازا ہے, آپ کا کام بڑا معیار ہے. مسلمانوں میں اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے. تو بڑے اعتدال کے ساتھ اور جرت کے ساتھ دونوں چیزوں کو بالکل یکسر لے کے چلنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ دعائیں پڑھیں گے نا, نبی علیہ السلام نے تمام شرور سے پناہ مانگی, فتنوں سے پناہ مانگی, اسی کے درمیان یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ میں بزدلی سے آپ کی پناہ چاہوں. کیونکہ نبی علیہ السلام یہ تعلیم ہم کو دے رہے ہیں کہ اگر ان کے مزاج میں گھبراہٹ ہوگی, ان کے مزاج میں اگر بزدلی ہوگی تو یہ کوئی بھی دین کا امور اس کی تکمیل تک لے کے نہیں جا سکتے. تو امید کرتا ہوں کہ جو چھوٹی سی باتیں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں تو اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک گزارش آپ حضرات سے یہ ہے, تمام حضرات اپنا ایک چینل بنائی, جو دین کی بہترین بات آپ کو آتی ہے فرصت کے لمحے میں بیٹھ کے اس کو ریکارڈ کیجیے. اس کو ہم لوگ اس لیے نہیں کہ اس سے کچھ کمانا ہے. آپ کے سامنے میں موجود ہوں, ہمارے پاس ابھی تک کوئی بھی آفیشل چینل نہیں ہے, کوئی مونیٹائز چینل نہیں, کوئی 1 روپیہ آج تک کسی بھی ویب سائٹ سے نہیں لیا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جو لوگوں تک پہنچانا ہے. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے, اگر آپ فری ٹائم میں بچوں کو پڑھا سکتے ہیں ان کو پڑھائیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی خاص توجہ چاہتے ہیں, مطلب وہ اتنے گنہگار ہو گئے ہیں کہ مسجد تک آتے نہیں. کبھی کبھی ایک آدھے ایسے بندے سے ملاقات کر لیجیے, کوئی ایک آدھا کاروبار سائٹ میں شروع کیجیے کہ اتنی رقم ہمارے پاس ہو کہ ہم اپنے کھاتے میں سے بھی دین کو کچھ, کیونکہ یہ جو سرمایہ دار ہیں مجھے کہتے ہوئے کوئی حرج نہیں ہے, یہ اپنی عیاشی پر پیسے خرچ سکتے ہیں, شادیوں پر فالتو پیسے خرچ سکتے ہیں, مدرسے مسجدوں کی عمارتوں پر غیر ضروری خرچ کر سکتے ہیں, لیکن ایک امام کو اس کے معیار کے مطابق تنخواہ نہیں دے سکتے. اس معاملے میں یہ کنجوس ہیں, مجبور ہیں بیچارے, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ آپ یہ دیکھیے جو 4th کلاس کا ملازم ہوتا ہے, گورنمنٹ نے کلاس بنائے ہوتے ہیں اوپر سے نا, جیسے چیف سیکرٹری, 1st کلاس, اسسٹنٹ سیکرٹری, ایسی طرح کلاس ہوتے ہیں. جو 4th کلاس کا جو امپلائی ہوتا ہے گورنمنٹ کا, اس کی بھی تنخواہ 40, 50, 60 ہزار روپے ہوتی ہے. تو ان کے امام کی تنخواہ تو ایک مزدور کی دہاڑی سے بھی کم ہے. ہمارے جو پہلے خلیفہ تھے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, جب ان کو خلیفہ بنایا گیا, یہ آج آپ کل سنتے ہو نا الیکشن کمیشن کے پاس لوگ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے یہ نہیں, کیونکہ ہم ممبر بننے جا رہے ہیں پارلیمنٹ کے, MLA بننے جا رہے ہیں, تو اپنا لکھ کے دیتے ہیں سب کچھ. یہ کام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شروع کیا. جب خلیفہ بنے تو اپنی ساری پراپرٹی, سارا مال اللہ کے راستے میں دے کے خالی ہو گئے. کیوں؟ کہ اگر کاروبار ہوگا تو بڑھے گا, تو کل کو لوگ کہیں گے خلیفہ نے حکومت کے پیسے سے کاروبار بنایا. سب کچھ دے دیا, خالی ہو گئے. اب صحابہ نے کہا کہ حضرت آپ تو بالکل خالی ہو گئے, روٹی کیسے کھاؤ گے؟ تو ان کا یار میری تنخواہ لگا دو.
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بے تکلف ان کے دوستوں میں سے ہیں۔ یار تنخواہ لگائیں، کتنی لگا دیں بتاؤ؟ ابو بکر صدیق نے کیا کہا خلیفہ بن کے؟ فرمایا ایسا کرو نا، جو دن میں مزدور جاتا ہے نا منڈی میں مزدوری کرنے، اس کو جتنی ایک دن کی یومیہ مزدوری دیتے ہو اتنی ہی خلیفہ کی بھی یومیہ مزدوری لگا۔ ٹھیک ہے؟ اب جیسی انہوں نے یہ بات کی صحابہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے ابو بکر آپ کیسی باتیں کرتے ہو، مزدور تو اتنے پیسے کماتا ہی نہیں ایک دن میں، کہ وہ آرام سے اپنے بچوں سے روٹی کھائے، اچھے کپڑے پہنے، گھر بنائے۔ فرمایا اچھا مزدور کی دیہاڑی اتنی کم ہے؟ پتا تو ان کو بھی تھا اتنی کم ہے۔ ہاں امیر المومنین مزدور کی دیہاڑی تو بہت کم ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے پرسنل سیکرٹری کو بلایا، جب خلیفہ بنی اس دن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، پہلا حکم لکھو مسلمانوں کی حکومت ہے، نبی علیہ السلام کے بعد خلافت بنی ہے، خلافت کا پہلا حکم سنو، پہلا آفیشل حکم، پہلا نوٹیفیکیشن۔ اپنے پی اے کو بلایا، بولے جی پہلا حکم لکھواؤ۔ کیا لکھوانا حضرت؟ فرمایا کہ ہم نے مزدور کی دیہاڑی اتنی بڑھا دی ہے آج سے کہ وہ اس پیسے میں روٹی بھی کھائے گا، بچوں کو بھی پڑھائے گا، گھر بھی ٹھیک رکھے گا۔ اب کیونکہ جب مزدور کی دیہاڑی بڑھا دی ہے تو جو مزدور کو دو گے دیہاڑی وہی خلیفہ کو دے دینا، تاکہ مزدور بھی اپنے گھر میں خوشی سے روٹی کھا لے، خلیفہ بھی اپنے گھر میں۔ تبھی تو ابو بکر صدیق کے دیش میں جو آج مزدوری کرنے جاتے ہیں ان کی اتنی تنخواہ ہے کہ وہ اس دیش میں بیٹھے ہوئے گھر بھی بنوا رہے، گاڑیاں بھی خرید رہے۔ یہ ابو بکر صدیق کا حکم ہے۔ ایک بہروپیہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا تھا اور اس نے جا کر کہا کہ میں بہروپیہ ہوں، سیدھا جا کے کہا کہ یہ بادشاہ میں بہروپیہ ہوں اور میں آپ کو دھوکہ دے کے ایک شرط منواؤں گا۔ تو اورنگزیب ولی تھا، اس نے کہنے لگا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ شرط، جب بہروپ بدل کے آؤ گے اگر میں نہیں پہچان سکا تو جو مرضی شرط منوا لینا۔ تو بہروپیہ کچھ دن کے بعد فوجیوں کی بھرتی ہو رہی تھی، اس میں چلا گیا، تکڑا ہو گیا فوجی بن کے۔ تو جب اس کی باری آئی بادشاہ کے سامنے تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا جب لوگ آ رہے ہیں تو جب وہ بھی آیا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے، 2 سکے نکالے، فرمایا بہروپیہ تجھے ہم نے پہچان لیا، یہ اپنے سکے لے چل نکل لے یہاں سے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ 2-4 مہینے بعد استادوں کی بھرتی ہونی تھی، مولویوں کی، عالم بن کے چلا گیا ٹپ ٹاپ ہو کے پورا۔ جب اس کے انٹرویو کی وقت آیا بادشاہ نے پھر جیب میں سے 2 سکے نکالے، فرمایا عبد الرحمان وہ تنو اسی پہچان لیا، سکے پھڑ چل لے تو۔ تیسری دفعہ بھکاری بن کے چلا گیا، بادشاہ کے بعد جو لوگ فریادی روز جاتے تھے، جب اس کی باری پھر آئی، پھر بادشاہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 2 سکے نکالے، فرمایا عبد الرحمان ہو تنو پہچان لیا، پھڑ بھائی۔ ان واقعات کے بعد نا، ان کے واقعات کے 1-2-3 سال بعد اورنگزیب رحمت اللہ علیہ فتح پور سیکری سے جا رہے تھے کہیں، کبھی آپ جائیں گے اس علاقے میں بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تو جا رہے تھے تو دیکھا راستے میں ایک پہاڑ کی چوٹی ہے، اس پر لوگ جاتے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے اور واپس آتے ہیں۔ تو پوچھا، کسی سے پوچھا کہ بھائی پتہ کرو فٹافٹ کیا ہے یہاں، تو 2 منٹ میں بتا دیا کہ حضرت اوپر ایک ولی رہتا ہے، لوگ اس سے دعائیں کرتے ہیں اور جو دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی۔ بادشاہ اللہ والا تھا، بڑا خوش ہوا، کہنے لگا چلو ہماری بھی باری لگ جائے۔ جانے لگے تو جب اوپر پہنچے دربان نے کہا، جو ولی اللہ کا دربان تھا، کہنے لگا سنو جی یہاں نمبر سے آتی ہے باری، چاہے تم بادشاہ ہو بنا نمبر کے نہیں آگے جا سکتے۔ اور خوش ہوئے، فرمایا لگتا ہے یہ پکا کوئی دیندار آدمی، لائن میں لگ گئے۔ 1-2 گھنٹے بعد جب باری آئی، اندر گھسے تو دیکھا ایک بڑا ہی نورانی چہرہ اللہ والا بزرگ بیٹھا ہے، لمبی داڑھی ہے، سر پر پگڑی بندھی ہوئی ہے، بڑا نورانی چہرہ۔ بادشاہ اس کے سامنے 2 زانوں ہو کے بیٹھ گیا، عرض کیا کہ جناب میں ملک کا بادشاہ ہوں تو میرے لیے آپ کوئی نصیحت فرما دیں۔ تو بزرگ نصیحت فرمانے لگے، کہنے لگے دیکھو جب کہیں فتح کرو تو کسی پہ ظلم نہ کرنا، اور اگر شکست ہو جائے تو گھبرانا نہیں ہے، صبر سے کام لینا، یہ 2 نصیحتیں ہیں تمہارے لیے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، دونوں نصیحتیں لی، کہتے حضرت میرے لیے دعا کرتے ہیں، انہوں نے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے سلامت رکھے۔
دعا جب کروا لی تو بادشاہ اٹھ کے جب باہر جانے لگا نا تو جو بزرگ بیٹھے تھے اپنی گدی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہنا اورنگزیب وہ آج مترانو پہچانیا نہیں ہوئے, وہ آج نہیں پہچانیا مترانو. اب بادشاہ نے جو پلٹ کے دیکھا ہو کہتا تیرا بیڑا گھر کو عبد الرحمان, وہ تو آج یہ بھیس بنا کے آج تو. اب بادشاہ بڑا حیران ہوا تو وہ کہنے لگا میں اپنی شرط ہار گیا ہوں, آج تو ہم تمہیں پہچان نہیں سکے, شرط ہار گئے آج ہم, تو کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا یہ جو پگڑی ہے نا تمہارے سر پہ بندھی ہوئی جس میں کوہ نور ہیرا لگا ہوا ہے, یہ اتار کے ہمارے قدموں میں رکھو. بادشاہ نے اپنی پگڑی اتاری, اس کے قدموں میں رکھ دی بہروپیے کے. اور پھر کیا بادشاہ نے کیا کہا, کہنے لگا یہ تو اب تم نے مانگا ہے, جب میں دلی آ جاؤں گا میرے پاس آنا, ہم تمہیں جگیر دیں گے کیونکہ ہم اپنی شرط ہار گئے ہیں. جب بادشاہ یہ کہہ کے باہر نکلنے لگا نا تو جو بہروپیہ ہے اس نے پھر آواز ماری. جب اس دفعہ آواز ماری تو بادشاہ چونک گیا, کہنے لگا اورنگزیب یہ اپنی پگڑی اٹھاؤ, نکل جاؤ یہاں سے باہر. بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ رنگ ڈھنگ وہ بہروپیے والے نہیں ہیں. تو وہ بندہ کھڑا ہوا رو رہا ہے, کہنے لگا کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا یار یہ جو سر پہ پگڑی باندھی نا یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے, صرف تمہیں دھوکہ دینے کے لیے باندھی. یہ جو داڑھی رکھی یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے, صرف تمہیں دھوکہ دینے کے لیے رکھی. یہ جو میں صبح شام تسبیح کرتا ہوں درود شریف کی, یہ رسول اللہ کی سنت ہے. یہ اس لیے کی کہ لوگ آئیں تیرے تک خبر پہنچے کہ ایک ولی اللہ رہتا ہے جس کی دعائیں رد نہیں ہوتی. کہنے لگا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی پگڑی اٹھا لے جس رسول کی نقل اتارنے پر ہندوستان کے بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں آ گیا. اگر میں اصلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا تو پھر معاملہ کہاں پہنچ جائے. اندازہ لگائیں آپ, یہ کہانیاں نہیں میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہ کہتا ہے جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ملک کے بادشاہ کا تاج میرے قدموں پہ ہے, تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم سچے دل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے, فرما برداری کریں گے, تو کیا حالت ہوگی انسان کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پڑھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پڑھیے, آپس میں فتووں کے اوپر نہ لڑیے. میں ہر ایک جمعے بار بار آپ کو کہتا ہوں, کوئی کس انداز سے نماز پڑھ رہا ہے, اگر اس کی نماز پڑھنے کے دوران آپ کے دل میں اس کے لیے کدورت پیدا ہو رہی تو پھر نہ آپ کی ہو رہی ہے نہ دوسرے کی ہو رہی جس کے دل میں کدورت ہے. آپ ایک دوسرے کو منوانے کے چکر میں نہ رہیں, خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں, دوسرے کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے کی تلقین کریں, لیکن ایک دوسرے پر جبر کرنے کی کوشش نہ کریں آپ. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ پسند ہیں جن کا لب و لہجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ ہاتھ پسند ہیں جو مظلوم کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ زبان پسند ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ آنکھیں پسند ہے جو شرم و حیا سے جھکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ سخی پسند ہے جو خاموشی کے ساتھ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں. لوگوں کو تانے نہ دیں. اسلام نے کہا ہے کہ اگر تم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی نہ کرو, کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے تو اس کا نقصان نہ کرو, کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے تو اسے پھر دھکا بھی نہ دو. ہر ایک بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا. اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے کریم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک مقام پر مظلوموں کی مدد کی ہے. حتیٰ کہ ایک وقت میں جب دنیا کے تمام بڑے بڑے جرنیل ایک طرف کھڑے ہو گئے تو محمد رسول اللہ میدان بدر میں کس کے لیے گئے ہیں؟ محمد رسول اللہ میدان بدر میں کس کے لیے گئے ہیں؟ وہ بدر میں اس لیے گئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے انسانوں میں برابری قائم رہے. اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ انسانوں میں مساوات قائم رہے. اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ ظلم و ستم کا خاتمہ ہو. اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر برابری آ جائے. تو ہم جو مسلمان ہیں اگر ہم بذات خود اپنے کردار سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے ہیں تو پھر یہ کوئی مزے کی بات نہیں ہوئی, پھر یہ ابھی مسلمانی پوری نہیں ہوئی. دوسرے کو طنز کرنا, دوسرے کے دل کو پھونکنا اور اس کے بعد سمجھنا میں اللہ والا بن گیا ہوں, یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے. ایک نمازی نماز پڑھتے ہوئے دوسرے کے متعلق غلط خیال دل میں رکھتا ہو
شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ، بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بڑے اکابر ہیں ان کے واقعات، ان کے والدین نے ان کو بچپن میں سکھایا کہ اگر کوئی نماز میں تہجد میں نہیں اٹھ رہا تو تم اسے برا نہ سمجھو، پھر تم بھی سوئے رہتے تو اچھا تھا۔ تو اس لیے اپنے مزاج کو ڈھالیں، لوگوں کے لیے نرمی پیدا کریں، لوگوں کے لیے اگر غصہ آتا ہے نا تو غصہ وہاں دکھائیں جہاں کسی مظلوم کو آپ کی ضرورت ہے۔ غصہ آتا ہے نا تو جب کوتوال کسی کو ناجائز ڈنڈا مارے تو وہ ڈنڈا پکڑ لیجئے، تو وہ غصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رحمت والی بات ہے۔ اور اگر وہ غصہ اپنے سے کمتر پہ آ رہا ہے، اپنے سے کمزور پہ آ رہا ہے، اپنے سے مظلوم پہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ابھی اس دل میں گندگی بھری ہوئی ہے، ابھی یہ پاک نہیں ہوا۔ کسی مولوی سے کیا پوچھنا ہے نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، اس دل سے پوچھو۔ اگر یہ اپنے سے کمزوروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے تو پھر یہ ابھی پاک نہیں ہوا، ابھی اس کے اندر جھاڑو لگانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے فتوے کم دیا کریں، مسئلے پوچھ لیا کریں اپنے لیے، مسئلہ پوچھ لیں اپنے لیے کہ میں نے اپنی زندگی کو کیسے ڈھالنا ہے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ بار بار یاد رکھیں، سجدہ کرنے سے پہلے بار بار اس بات کو پلے باندھ لیں کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اب دوسرا چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے دلت ہو، کوئی بھی ہو، آپ کسی دوسرے کے دل کو تکلیف مت پہنچائیے۔ بھارت کے مسلمانوں نے اپنے اس وطن کو انگریز ظالم سے آزاد کروانے کے لیے آپ اندازہ لگائیے کتنے سال لڑائی لڑی ہوگی۔ جو عام پڑھا لکھا آدمی ہے کیا اندازہ لگا سکتا ہے کہ مسلمانوں نے ملک کی جنگ آزادی میں آخر کتنے سال تک لڑائی لڑی ہوئی ہوگی؟ کیا مسلمانوں نے تحریک آزادی 1929 سے شروع کی ہے یا مسلمانوں نے تحریک آزادی 19ویں صدی کے ابتدا میں کی تھی؟ کیا ہم نے 1857 کی جنگی کی آزادی کے وقت انگریز سے ٹکرانا شروع کیا تھا؟ ایسا نہیں ہے، ایک دو دن کی داستان نہیں ہے، ایک دو سال کی داستان نہیں ہے، 50-100 سال کی داستان نہیں ہے، 100-200 سال کی داستان نہیں ہے، 362 سال تک لگاتار ہم انگریز کے ساتھ ٹکرائے ہیں۔ اس کے بعد اس ملک کو آزادی عطا ہوئی ہے، 362 سال تک ہم انگریز سے ٹکرائے۔ اور ٹکرائے کیوں ہم انگریز کے ساتھ؟ آج جن لوگوں کو اسلام اچھا نہیں لگتا میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم انگریز سے ٹکرائے کیوں۔ جب اس ملک میں انگریز آیا، جب اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر یہاں ہاتھ پیر پھیلانے شروع کر دیے تو سب سے پہلے سراج الدولہ ہی کیوں اٹھے؟ ٹیپو سلطان نے اپنی شہادت کیوں دی ہے؟ بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ کے شہزادوں کا قتل کیوں ہوا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قربانی کیوں دی ہے؟ شاہ اسماعیل شاہ رفیع الدین دہلوی نے اپنی قربانیاں کیوں پیش کی ہیں؟ بیگم حضرت محل نے اپنی جان نثار آخر کیوں کر دی گئی اس ملک کے اندر؟ آپ پڑھیں انگریز کی تاریخ اور ہماری تاریخ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دیگر قوموں نے لڑائی نہیں لڑی، تمام اقوام شامل تھی، لیکن بہم حیثیت مسلمان ہم نے اپنے دیش کو آزاد کروانے کے لیے پھانسی کے پھندوں کو کیوں چوما؟ کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں کتنے مسلمان شہید ہوئے ہوں گے؟ 1-2 مسلمان شہید نہیں ہوئے، 1-2 ہزار شہید نہیں ہوئے، 10-20 ہزار نہیں ہوئے۔ اٹھائیے تاریخ 1857 میں جب ہم انگریز کے خلاف لڑے ہیں، 5 لاکھ مسلمانوں نے ایک دن میں اپنی شہادت دی ہے، 5 لاکھ لوگوں نے افراد میں۔ اتنی آسانی نہیں تھی کہ انگریز ملک کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیتا۔ ہم نے بڑی جرات اور ہمت کے ساتھ 350 سال انگریز کے ساتھ ٹکرائے ہیں۔ ملک کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے، اور ملک کی جیلوں میں لگا ہوئے پھانسی کے کوئی پھندوں میں سے کوئی سبیل ایسی نہیں ہے جس پر فرزندان اسلام نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی قربانی نہ پیش کی ہو۔ اور بحیثیت مسلمان ہم نے اپنے دیش کی آزادی کی لڑائی لڑی کیوں؟ انگریز نے اس بات پر بھی ہمارے اوپر مقدمات کیے، اس بات پر بھی ہمارے پر ریسرچ کی گئی کہ آخر دیگر قومیں بھی لڑ رہی ہیں، یہ مسلمان ہی آگے آگے کیوں ہیں؟ دیگر اقوام بھی شہادتیں دے رہی ہیں، یہ سب سے آگے زیادہ شہادت کیوں دیتے ہیں؟ تو یہ کہا تھا اس وقت کے بڑے پادریوں نے ریسرچ کے بعد کہ ان کا دین ان کو یہ سکھاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تربیت دی ہے، اسلام
اسلام نے ان کی گھٹی میں یہ بات ڈالی ہے کہ جس زمین کے اوپر ظالم قبضہ کر لے، جس تمہارے وطن کے اوپر کوئی ناجائز حکومت بن جائے تو اپنی جان مال عزت آبرو اپنے وطن کے لیے قربان کرو. یہ ان کے دین نے ان کو تربیت دی ہے. ایک وقت میں 3000 مسلمانوں کو کالے پانی کی سزا ہوئی ہے 1857 کی جنگ آزادی میں. اور جنگ آزادی کا آغاز کب کیا؟ 1745 میں جنگ آزادی لڑنے کا آغاز ہم نے کیا اور 1947 میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا. اس دوران انگریز نے بے انتہا سازشیں کی. انگریز نے یہ کہا کہ مسلمان اور ہندو آپس میں نہیں رہ سکتے. علماء لدھیانہ نے 1882 میں تاریخی فتویٰ دیا جو نصرت الابرار کے نام سے شائع ہوا، پھر کانگریس کا ادھیویشن میں بانٹا گیا. علماء لدھیانہ نے کہا نہیں، ملک کی جنگ آزادی کے لیے مسلمان، ہندو اور سکھ یہ تینوں اقوام کسی ایک جماعت میں اکٹھے رہ کر انگریز کے خلاف لڑ سکتے ہیں. اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. اس ملک کے لوگوں کو جوڑنے والے بھی سب سے پہلے مسلمان تھے. 1857 کی جنگ آزادی میں مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی پنجاب کے سب سے بڑے بزرگ ہیں. بہادر شاہ ظفر کی چٹھی آئی کہ مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو، سکھوں کو ساتھ میں لو، میری مدد کے لیے آؤ. مولانا نے خانقاہ چھوڑ دی، قلعے پر حملہ کیا. قلعہ فتح کیا تو پنجاب کے فیروز پور سے، جلندھر سے، بٹھنڈے سے ساری چھاونیوں کی فوجوں کو بولا کہ بغاوت کرو، لدھیانہ آؤ. لدھیانہ سے پھر لڑتے ہوئے دلی گئے. چاندنی چوک کے میدان میں جب بڑے فتنے بازوں نے کہا کہ انگریز کے خلاف لڑنا جہاد میں فرض ہے کہ نہیں ہے، تو ملک کی پہلی آزادی کا فتویٰ مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی نے فتح پوری مسجد کے صحن میں بیٹھ کے لکھا. اور پھر میدان جنگ میں اپنے بچے شہید کروائے، بیوی شہید کروائی. آج فتح پوری مسجد کے صحن میں چلے جائیں، مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی کی شہید بیوی جو ہے اس صحن میں آرام کر رہی ہے. اب آج بھی اس کی قبر وہاں پہ موجود ہے. ایک بات مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے ملک کی آزادی کے بعد بڑی زبردست کہی. دہلی کی جامع مسجد میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ملک کی آزادی حاصل کرنا کوئی بڑا کام نہیں تھا، اس آزادی کو قائم رکھنا سب سے بڑا کام ہے. حاصل کرنا کوئی بڑا کام نہیں تھا، اس کو قائم رکھنا بڑا کام ہے. اس میں ہر ایک انسان کو اس کے حق دینا بڑی بات ہے، مظلوم کا ساتھ دینا بڑی بات ہے، ظالم کو روک کے رکھنا بڑی بات ہے. اپنے اس عقیدے کو نہ بھولیں. جتنے بھی لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، اگر وہ اپنی ووٹ بیچتے ہیں، اگر وہ اپنا ضمیر بیچتے ہیں، تو وہ ان سب شہیدوں کے ساتھ غداری کرتے ہیں جنہوں نے انگریز کو اس ملک سے نکالنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی. جو لوگ صرف ذات اور برادری اور مذہب کے نام کے اوپر ووٹ کرتے ہیں، وہ ان تمام شہداء کو کیا منہ دکھا سکتے ہیں کہ جنہوں نے انگریز کو اس ملک سے اس لیے نکالا ہو کہ ہم چاہتے ہیں کہ آزاد دیش کے باسی آزاد زندگی گزار سکیں. انگریز نے ایک بڑا خوبصورت کام کیا. دیکھو 350 سال ہم پر راج کیا ہے. 350 سال میں مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، دلتوں کو پڑھنے نہیں دیا. 350 سال تک ہمیں نوکریوں میں نہیں لیا. 350 سال تک ہمارے پر ایسے ایکٹ بنا کر مقدمات کیے، گورنروں کو پاور دے دی کہ کوئی انگریز پھنس جائے تو چھوڑ دو، کوئی بھارتی پھنس جائے تو پھانسی پہ لٹکا دو. لیکن جب وہ اس ملک سے گیا تو آج آپ پوچھ لیجئے کسی مسلمان سے، کسی ہندو سے، اس کو یہ یاد ہی نہیں کہ انگریز نے ہم پر ظلم کیا کیے. اسے پتہ ہی نہیں کہ بھگت سنگھ کو پھانسی دی گئی تھی. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کو کتنے درے مارے. اسے پتہ ہی نہیں کہ شیخ الاسلام کو کتنے سال کالے پانی کی سزا کے اندر رکھا گیا. اسے پتہ ہی نہیں مفتی محمود الحسن صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سبھاش چندر بوس نے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں. ان کو بس اتنا پتہ ہے کہ جی مغلوں نے ظلم کیا تھا، ان کو اتنا پتہ ہے کہ جی رجواڑوں نے ظلم کیا تھا. انگریز نے وہ چال چلی کہ جس سے آپ نے آزادی حاصل کی ہے، آپ اس کے ظلم بھول گئے اور اس کے پچھلوں کو لے کر سامنے آ گئے. اب آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ ان کے ناراض ہیں، وہ آپ سے ناراض ہیں. کمال کی بات آپ یہ دیکھیے انگریز کی کہ وہ ہمیں اچھی طرح مانچ کر بھی گیا. 350 سال پورے ملک کو چوس بھی لیا. 350 سال تک سارے جواہرات، سارے قیمتی پتھر، سارے عجائبات، ساری بڑی بڑی کھدانیں، ہر چیز انگلینڈ، پوچھ لیجیے انگلینڈ میں جا کے 100 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا. ٹوٹی ہوئی سڑکیں تھیں،
बेकार घर थे, हमारे ही मुलाजिम, हमारे ही मजदूर, हमारे ही मुल्क का सरमाया सारा पूरा अपना देश भी बनाया और जाते जाते हमें मजहब के नाम पर आपस में लड़वा गया। अब हम अंग्रेज को अच्छा समझते हैं, अपनों को ही बुरा समझते हैं। ये कमाल किया है अंग्रेज ने। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला में हिदायत अता फरमाए। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि ज़रा शाही इमाम पंजाब का ये बयान आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के बयानात सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।